پھینک کے آ گئے۔ اب اس کے بعد وہ نرم سی کونپل وہ زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتی، اتنی طاقتور تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کو حکم دیتا ہے کہ جگہ چھوڑ دو، رستہ دو اس کو، اور اس نرم و نازک کونپل اور شاخ کو باہر آنے دو۔ اس لیے فرمایا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو چیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و حاضرین، آج 30ویں سپارے کی سورہ عباسہ جو کہ سورت نمبر 80 ہے، اس کا ایک حصہ کل کے سبق میں بیان ہوا تھا اور بقیہ حصہ اس کا آج کے سبق میں بیان ہوگا، اور انشاءاللہ آج سورہ مبارکہ کو مکمل کر لیں گے۔ پیچھے جو بات ہوئی تھی وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبینہ صحابی تھے، ان کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے سے نصیحت فرمائی تھی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس نابینا صحابی پر ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ ایمان والا ہے اور آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا کلا، کہ نہیں، ایسے نہیں، انہا تذکرہ، کہ بے شک یہ تو نصیحت ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، بس جو کوئی چاہے اس نصیحت کو یاد کر لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو کہ بلندی والے صحیفے ہیں اور پاک صحیفے ہیں۔ بأیدی سفرہ، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے وہ لکھے ہوئے ہیں کہ کرام بررہ، جو کہ کرم والے اور نیکی والے لوگ ہیں۔ مراد اس سے فرشتے ہیں کہ فرشتوں نے انہیں لکھا ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت بیان فرما دی یہاں پر کہ قرآن پاک بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے، اور یہ قرآن پاک کی ساری نصیحتیں ہیں۔ چونکہ قرآن پاک نے ہی نصیحت فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وجہ سے قرآن کی عظمت بیان فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ انسان کے اپنی مرضی ہے کہ وہ اس نصیحت کو یاد رکھے یا نہ رکھے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کا رستہ دکھا دیا ہے، صحیح اور غلط کا رستہ دکھا دیا ہے، سیاہ اور سفید دونوں واضح کر دیے ہیں، تو اب اختیار چھوڑ دیا انسان پر کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ان میں سے جو بھی تم اختیار کرنا چاہو۔ لیکن فرمایا قتل الانسان، کہ انسان مارا جائے، ما اکفرہ، یہ کتنا ناشکرہ ہے۔ اب یہ ان لوگوں کی بات کی کہ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کی نصیحت کا انکار کیا۔ تو جیسے ہمارے ہاں نہیں کہتے کہ مر جائیں تو تیرا کی، یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، وہی اسی طرح کا یہ قتل الانسان، اور انسان مارا جائے۔
ما اکفرا، یہ کتنا ناشکرہ ہے، اور مر جائے انسان کتنا ناشکرہ ہے تو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ من ای شیء خلق، اب انسان سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں فرمائیں۔ فرمایا کہ اے انسان تو کتنا ناشکرہ ہے، تو مارا جائے کتنا تو ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلق، تجھے کس چیز سے بنایا گیا؟ یہ اکڑ، یہ تیرا غرور، یہ تکبر کہ تو خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا، خدا کے کلام کو جھٹلانے لگ گیا، خدا کے کلام پر تو عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو بتا تو صحیح تو بنا کس چیز سے ہے؟ من ای شیء خلق، کس چیز سے تجھے پیدا کیا گیا؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک نطفے سے تو پیدا ہوا ہے اور اس سے تجھے بنایا اور پھر تجھے اندازے پر تیری شکل و صورت ساری بنائی گئی ہے۔ یعنی یہ تیری حقیقت اور یہ تیری اوقات ہے، اور تیری اکڑ اور تیرا غرور اور تیری باتیں اور تیرے تکبر کس طرح کے۔ ثم السبیل یسرا، پھر تیرا راستہ آسان کیا گیا۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر تجھے موت دی گئی اور تجھے قبر میں اتارا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کی ساری کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ قبر میں موت دینا اور قبر میں اتارنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھو نا، اگر انسان کو قبر میں نہ اتارا جائے تو اس کو جانور کھا جائیں۔ بھی جب انسان فوت ہو گیا اور فوت ہونے کے بعد قبر میں نہ دفن کیا جائے، کہیں ایسے باہر کھیتوں میں پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ درندے کھائیں گے، چیل کوے کھائیں گے، تو وہ بھی بے حرمتی اور توہین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کتنی عزت کی کہ تمہیں پیدا کیا، پیدا کر کے پوری تمہاری شکل و صورت بنائی، شکل و صورت بنا کے پھر جب تمہیں موت آئی فاقبر، پھر تمہیں قبر بھی نصیب کی، قبر بھی تمہیں عطا کی۔ ثم اذا شاء انشر، اور پھر جب چاہا تجھے اس قبر سے باہر نکالا۔ یعنی اب قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو قبر سے باہر نکال لے گا۔ کلا لما یقض ما امر، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا، یعنی جو تجھے حکم ہوا ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان تو کم از کم اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے کہ جس چیز کو تو کھاتا پیتا ہے اور تیرے کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ ہم نے کس طرح کیا ہے، تیرے کھانے پینے کا کیسے انتظام کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف غور کر لے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح اس میں پانی ملایا ہے۔ اب یہ زمین کی بات ہو رہی ہے، زمین میں پہلے پانی ملایا۔ اب دیکھیں نا، ہم کھیتوں میں پانی لگائیں اور زمین اس پانی کو جذب ہی نہ کرے تو تم کھانا کیسے اگاؤ گے، فصل کیسے اگا سکتے ہو؟ تو زمین کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو خوب چیرا، یعنی جب بیج تم نے زمین کے اندر پھینکا تو زمین کے اندر بیج پھینک کے اس کو زمین میں دبا کے تم تو گھر آ گئے، تم تو آ کے اپنے گھر آ کے بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد کس نے اس دانے میں سے کونپل نکالی اور اس نرم و نازک کونپل نے زمین کو چیر کے اپنا سر باہر نکال لیا؟ یہ سارا کچھ تم کیا سمجھتے ہو کس نے کیا ہے؟ کہ مطلب دیکھیں نا، انسان ہم نے کیا کیا، ہم تو دانہ پھینک کے آ گئے۔ اب اس کے بعد وہ نرم سی کونپل وہ زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتی، اتنی طاقتور تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کو حکم دیتا ہے کہ جگہ چھوڑ دو، رستہ دو اس کو، اور اس نرم و نازک کونپل اور شاخ کو باہر آنے دو۔ اس لیے فرمایا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو چیرا، اور زمین جب چر گئی فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو ہم نے اس میں اناج اگایا۔ فَأَنبَتْنَا، ہم نے اس میں اگایا، فِيهَا حَبًّا، اس میں دانہ اس زمین میں اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور چارہ اس میں سے نکلا۔
یعنی جانوروں کے لیے چارہ نکلا اور انسانوں کے لیے انگور نکلے۔ دراصل بتانا یہ ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی طرح کی زمین ہے، اور اسی زمین سے انسان کے لیے ایسا لذت والا پھل نکل رہا ہے، اور جانوروں کے لیے اسی زمین سے ایک بکبکا کہہ لیں یا سادہ ذائقے والا بغیر مٹھاس اور لذت کے جانوروں کا چارہ نکل۔ ظاہر بات چارے میں تو کوئی لذت نہیں ہوتی، کہاں انگور اور کہاں بھینسوں کا چارہ، فرق تو ہے نا ذائقے میں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، وہیں سے ہم نے اسی زمین سے تمہارے لیے زیتون نکالا اور اسی زمین سے تمہارے لیے کھجور نکالی۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور اسی زمین سے تمہارے لیے گھنے باغ بنا دیے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور اسی زمین سے تمہارے لیے میوے اور گھاس، دونوں چیزیں اسی زمین سے اگی ہیں، کہ ایک طرف جو جانور گھاس کھاتا ہے وہ بھی اسی زمین سے، اور انسان جو میوے کھاتا ہے کہ جس کا ذائقہ ہی اور کسی شے سے نہیں ملتا، وہ سب کچھ اسی ایک زمین سے نکلا۔ متاعا لکم ولانعامکم، کہ یہ سارا سامان تمہارے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے۔ تمہارے لیے بھی اس زمین سے چارہ نکالا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی اس سے چارہ اور کھانے پینے کا انتظام کیا۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ اب یہ سارا کچھ تو ہم نے تمہارے لیے کیا، لیکن یاد رکھو کہ جب وہ آواز آ گئی کہ جو آواز کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ اب یہاں پر قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں تو اتنا کچھ تمہارے لیے کیا، لیکن فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یاد کرو جب وہ کان پھاڑ دینے والی، کان کے پردے پھاڑ دینے والی چنگاڑ آئے گی، وہ آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخی، وہ دن کہ جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، جس دن بندہ اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، جان چھڑائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے جان چھڑائے گا، اپنے بیٹوں سے جان چھڑائے گا۔ اور جان کیوں چھڑائے گا؟ کہ کہیں یہ مجھ سے حقوق کا مطالبہ نہ کر لیں، ماں کے حقوق نہیں پورے کیے نا زندگی میں۔ تو اب جب قیامت کا وقت آئے گا اور ایک دوسرے کے حق جب یاد آئیں گے، تو ماں کو دیکھ کے انسان آنکھیں چرائے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ کہیں ماں کے حقوق مجھ سے اب پوچھ نہ لیے جائیں۔ بھائی کو دیکھے گا تو بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں سگے بھائی کے حقوق کا مجھ سے مطالبہ نہ کر لیا جائے۔ اسی طرح اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا کہ کہیں باپ کے حقوق کا مجھ سے اب مطالبہ نہ کیا جائے، مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے کہ جی ابا کے حقوق یہاں رکھو، ادا کرو۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی کے حقوق، اپنے بیٹوں کے، اولاد کے حقوق پوچھے جائیں گے، اور ان سے انسان بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے، کہ یعنی ہر انسان کو فکر ہے اس دن کی کہ یغنیہ، کہ کوئی اسے بے نیاز کر دے، کوئی اس کی جان چھڑا دے، کسی طریقے سے میری جان بچ جائے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہر بندہ اس افراتفری میں ہوگا کہ کاش کہ کہیں میری جان بچ جائے، کاش میری جان بچ جائے۔ لیکن ایسے سخت ماحول میں اور ایسے سنگین ماحول کے اندر بھی فرمایا وجوہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے یومئذ، اس دن مسفرہ، جو روشن ہوں گے۔ ایسے سخت ماحول میں بھی کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ، وہ ہنس رہے ہوں گے۔ مستبشرہ، مسکرا رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے۔ ابھی پرسوں بھی لڑ صاحب بات ہو رہی تھی کہ قبر اور میدان محشر جو عاشقوں کے لیے وہ جشن اور عید کا دن ہے، کہ وہ اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اب قرآن کے الفاظ بھی اس کی تائید اور تصدیق کر رہے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بعض چہرے، کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو بڑے روشن ہوں گے، اور ضاحکۃ مستبشرہ، جو خوشیاں منا رہے ہوں گے، کھلکھلا کے ہنس رہے ہوں گے۔
جیسے عید کے موقعوں پر، شادی بیاہ کے موقعوں پر، خوشی کے موقعوں پر ہنسا جاتا ہے، اس طرح وہ ہنسیں گے۔ لیکن فرمایا کہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے کہ جن چہروں پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، جن چہروں پر مٹی پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان چہروں پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کھلے عام کفر کیا ہے۔ یعنی کافروں کے چہرے اس روز سیاہی والے ہوں گے اور ان کے چہروں پر مٹی پڑے گی، لیکن جو بندہ مومن ہے، مومنوں کے چہرے اس دن چمک والے ہوں گے، اور مومن اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے اور وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ خوشی کس چیز کی؟ کئی چیزوں کی خوشی ہوگی ایمان والوں کو۔ پہلی خوشی یہ ہوگی کہ آج وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، آج ان کو اپنے رب کا دیدار ہونے والا ہے، یہ خوشی ہے۔ دوسری خوشی یہ ہوگی کہ آج ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ تیسری خوشی یہ ہوگی کہ وہ آج جنت میں داخل ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، تو ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ لیکن یاران گرامی، یہ خوشیاں تب ہیں جب ایمان کامل ہے اور ایمان کامل کے بعد ہمارے عمل درست ہیں۔ یہ دو چیزیں اور دو کام ہمیں کرنے ہیں، اور باقی نعمتیں جو ہیں ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اور یہ نعمتیں کیا اور وہ کام کیا؟ سب سے پہلے ایمان مضبوط ہو اور پھر ہمارے عمل مضبوط ہوں۔ ایمان لا کر عمل نہ کریں تو عمل نہ کر کے بد اعمالیوں سے ہمارے ایمان بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اب ایمان لائے بغیر عمل کرتے رہیں تو وہ بھی فائدہ نہیں۔ تو ایمان ہم سب لا چکے ہیں، تو اب عمل میں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، عمل کرنے میں ہم کمی بیشی کر جاتے ہیں۔ عمل میں مضبوط ہو جائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ ساری نعمتیں اور یہ سارے اللہ کے انعامات یہ سب ہمارے لیے ہیں۔ ماشاءاللہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، اور رمضان شریف یہ مہینہ ہی عمل کا ہے، مہینہ ہی اللہ سے بخشش اور مغفرت کا ہے اور گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان ہے، اور یہ ماہ شعبان بھی ایسا ہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں باقاعدہ تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے ماہ رمضان کی، لوگوں کو باقاعدہ بلا کے کہا کرتے تھے، جمع کر کے ماہ رمضان کی تیاری کروایا کرتے تھے، یعنی ذہنی طور پر ان کو تیار کیا کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اور ہم ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں جی۔ بعض دفعہ بلڈ پریشر ہے جی، روزہ چھوڑ دیا، بعض دفعہ جی شوگر ہے تو روزہ چھوڑ دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور پھر ساری زندگی کے روزے بھی رکھ لیے تو اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنا اہم ہے ماہ رمضان کا روزہ، اس لیے ماہ رمضان کے روزے ترک نہ کریں، اور اس میں خاص طور پہ تراوی ضرور پڑھیں، اور استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ تراوی پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دونوں لوگوں کے لیے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور دوسرا فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ دو جملے ارشاد فرمائے، ایک فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور دوسرا فرمایا جس نے ماہ رمضان کی راتوں کو قیام کیا، یعنی تراوی جس نے پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے لیے میرے کریم آقا نے یہ انعام بیان فرما دیا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو اس کے پچھلے گناہ ہیں وہ اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ انعام اس کے لیے ہے کہ جس نے یہ دو کام کیے، کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو تراویح پڑھی، یہ دونوں جس نے کام کیے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے تراویح کا خاص طور پہ اہتمام کریں، اور جیسے شادی پہ جانا ہو تو مہینہ پہلے سے کہ بچوں کے کپڑے آ رہے ہیں، اور اس طرح عید کی ہم شاپنگ جیسے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔
باقاعدہ سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم بہانے کرتے ہیں نا کہ میرے روزہ رکھوں تو بھوک کی وجہ سے میرے سر کو گیس چڑھ جاتی ہے، میرے معدے میں گیس ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ یقین کریں روزہ کئی بیماریوں کا علاج ہے، روزہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ وقت کافی ہو گیا ورنہ میں آپ کو اس پر ایک ایک کر کے بیان کرتا کہ روزہ کن کن بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے۔ روزہ خود بہت ساری روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے شفا ہے، اس لیے آپ روزہ رکھیں ایمان کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں گے کہ جو مسلسل بیماریاں آپ کو لگی ہوئی ہیں، آپ روزے رکھنے کے بعد عید والے دن آپ اپنا چیک اپ بھلے کروا لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کہ ان تمام بیماریوں میں آپ کو افاقہ ہوا ہوگا، وہ بیماریاں کم ہوئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لیے روزہ کبھی بھی نہ چھوڑیں اور روزے کے ساتھ کوتاہی نہ کریں، اس ایمان اور عمل لے کر جائیں تو پھر وہی بات جو قرآن پاک نے فرمائی کہ اس دن کئی چہرے بڑے روشن ہوں گے۔ اب قیامت کے دن یا میدان معاشر ہے اور لوگ، حالانکہ معاملہ تو سارا گھبراہٹ والا ہے، یہی سنا ہے نا جو اس دن سارے کانپ رہے ہوں گے، سارے ڈر رہے ہوں گے، سارے گھبرا رہے ہوں گے، اللہ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کے جلال سے سارے ایک دفعہ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے پریشانی کے ماحول میں بھی فرمایا کہ کچھ چہرے ہیں جو روشن اور چمکدار ہوں گے اور وہ خوش ہو رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ تبھی ہے جب ایمان مضبوط ہو اور ایمان کے بعد عمل مضبوط ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ عمل کی مضبوطی بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔